باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ای ایکس ڈپارٹمنٹ امپلائز ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان, جہاں نثارہ نے پاک آئی ایس آئی, جہاں نثارہ نے پاک آرمی, جہاں نثارہ نے پاک رینجر, جہاں نثارہ نے پاک پولیس, بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی, شہید انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ سنگھ, شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل, بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ انٹرنیشنل, بزم فکر مفکر ملت فقیر منصافی مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل, سی یو ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان سید حسن فکری اس وقت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے مرکزی سیکریٹریٹ بلدیہ ٹاؤن میں موجود ہے. اور آج ہمارے جو ساتھی یوسف بھٹو کالونی تشریف لائے, ہمارے حسان بھائی سینئر ساتھی اور محمد رفیق بھائی ہمارے سینئر ساتھی جو ہے بھٹو کالونی سے, خاص طور سے آج کے اس پروگرام میں جو کہ ہم آج منا رہے ہیں 600واں جشن ولادت حضرت سید محمد پوری معاملہ اسلام کا شاہانہ شان طریقے سے ان حالات میں ہم منا رہے ہیں. تو آج اس سووینئر کی نیو ایڈیشن کی رونمائی کی جائے گی پہلے, جو کہ 93 میں ہم نے 31 دسمبر کو 300 پیکر ہاٹ ریڈیو پاکستان کے سامنے ایم اے جناح روڈ کراچی میں کروایا تھا, جس کی صدارت ہمارے اسلامک اسکالر ڈاکٹر منظور احمد نے کی, جبکہ مہمان خصوصی ہمارے عبید اللہ بیگ جو کسوٹی پروگرام کے مشہور و معروف شخصیت تھے وہ مہمان خصوصی تھی. اس کی باقاعدہ رونمائی ہوگی اور اس میں جو مقالہ ہے جو میں نے اس میں اضافہ کیا ہے سووینئر میں خاص طور سے, اس کا عنوان ہے حضرت سید محمد پوری کی شخصیت کلوڑ عباسی دور حکومت تاریخ کے آئینے میں. تو پہلے ہم رونمائی کریں گے, اس کے بعد وہ مقالہ پیش کیا جائے گا. یہ سووینئر ہے نیو ایڈیشن, جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کا اس پہ مزار اقدس موجود ہے, جو حیدرآباد دکن ہزیرہ مہدیہ مشیرآباد حیدرآباد دکن میں ہے. اور بیچ میں جو ہے حضرت محمد پوری کا مزار اقدس جو کہ فرا افغانستان میں ہے, اس کے برابر میں دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت کے بانی عبداللہ میاں کا مزار موجود ہے, جن کی مناسبت سے دائرہ مہدیہ شہزاد پور کی جو بنیاد رکھی سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ, اسی دائرے کی بنیاد رکھی تھی, جس کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا, دائرہ مہدیہ شہزاد پور پاکستان ضلع سانگل. اس کے بعد جو ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی, جن کا مزار اقدس سکھر میں ہے, جہاں مجھے جانے کا شرف بھی حاصل ہوا اور وہاں کھڑے ہو کر ہم نے اپنی تاریخ بیان کی. اور ایک مزار اقدس میں غلام شاہ کلوڑ عباسی شہید, یہ حیدرآباد میں ہے, یہ بانی حیدرآباد ہیں, یہ بھی ہمارے سلسلے کے ہیں. یہ میاں نصیر احمد کلوڑ عباسی یہ خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو میں ہے. یہاں پر ہم اپنی برادری کے ساتھ جب جبار صاحب وغیرہ نام داخل صاحب زندہ تھے, اس زمانے میں ہم لوگ سید میران شاہ عبد اللہ سب ہم 2 دفعہ وہاں پر سیمینار میں شرکت بھی کی, حاضری بھی دی. اور یہ شاہدرتی بٹائی کا مزار کی بھی ہم نے تصویر اس میں اس لیے لگائی ہے کہ یہ غلام شاہ کلوڑ کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی تھی. اب ہم اس میں جو موجود ہے مقالہ اس کو پڑھیں گے. مقالہ پیش خدمت ہے حضرت سید محمد پوری علیہ السلام کی شخصیت کلوڑ عباسی دور حکومت وادی مہران باب الاسلام سندھ کی تاریخ کا روشن ترین باب تاریخ کے آئینے میں. حضرت سید محمد پوری علیہ السلام تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جن کے کردار و عمل پر ان کا بدترین سے بدترین مخالف کبھی انگلی نہ اٹھا سکا. پاکستان اس حوالے سے ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے 31 دسمبر 1993 کو جمشید نصروان جی 300 پیکل ہال بالمقابل ریڈیو پاکستان ایم اے جناح روڈ میدیہ رابطہ کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار حضرت سید محمد پوری علیہ السلام غمگیر شخصیت کے موقع پر معروف محقق سابق ڈائریکٹر شعبہ اردو
عالمی انجمن بقائے ماحول پی ٹی وی کے مشہور و معروف پروگرام کسوٹی سے شہرت پانے والے عبید اللہ بیگ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مقالے کا اقتباس پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ نے حضرت احمد ظہور علیہ السلام جیسی بامل شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے اس کہاوت کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا میرا سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے لیے سماجی انقلاب کی نوید ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس متبرک و مقدس محفل میں مہمان خصوصی کے منصب کے قابل نہیں۔ ویسے میں نے مختلف مذہبی مجالس و جلسوں میں شرکت ضرور کی، مگر اس طرح نہیں کہ اسٹیج سے اظہار خیال کیا ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، چونکہ نہ میری حیثیت ایسی ہے، نہ مجھ میں جرأت ہے، اور نہ ہی لیاقت ہے، نہ ہی صلاحیت کہ میں اسد العلماء سید العلماء جیسی شخصیت پر اظہار خیال کروں۔ بہرحال مجھے یہ توفیق اس طرح حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی میں رابطہ کے ماشاءاللہ سب نوجوانوں پر مشتمل ہیں، اور میں ذرا ان سے عمر میں بڑا صحیح بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ان کو دیکھ کر میری ہمت افزائی ہوئی کہ جب یہ لوگ یہ انتظام کر سکتے ہیں تو میں اس محفل میں شرکت کر سکتا ہوں، اور باعثیت ایک طالب علم کے جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو نتیجہ عکس کیا ہے، وہ عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں میری شرکت ذاتی حیثیت میں ہے۔ میں نہ ہی کسی مطلب کی نمائندگی کر رہا ہوں، نہ کسی فرقے کی، بلکہ میں تو ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں اسلام کو ایک مذہب مانتا ہوں۔ میری نظر میں سب مسلمان ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ میری نظر میں مسلمان ہے۔ میں بھی کسی حد تک مسلمان ہوں کہ کلمہ گو ہوں، بے عمل صحیح، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خدا، اس کے نبیوں اور رسولوں پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ ان کی محبت میں جان دینے میں بھی آگ محسوس نہیں کروں گا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس محفل میں جو کہ سید العلماء سید میران صاحب کی یاد میں منعقد کی گئی، اس میں مختلف مکاتب فکر کے اصحاب بزرگ علماء تشریف فرمائے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا محمد صاحب کی ذات، اعلیٰ صفات، ان تمام اختلافات سے مباحث سے بالکل بارہ تر ہے کہ وہ کیا تھے۔ ان سے منسوب دعویٰ صحیح یا غلط یا حکایات و روایات ہیں، وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ علماء کا اور مجھ جیسے طالب علم، دوسرے اہل علم کا فرض ہے وہ واضح کریں کہ ان اختلافات سے بالا تر ہیں۔ اپنی حیثیت میں وہ برصغیر ہند کے مسلمانوں کے اکابرین ترین علماء میں شامل تھے، جو کہ باعمل بھی تھے، اور جو کہتے تھے جس پر وہ ایمان رکھتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سید العلماء کی تعریف میں ملا عبد القادر بدعینی سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک ہمارے دور کے نابغہ روزگار علماء اسلام کی عظیم شخصیت مولانا عبدالحسن علی تک نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی شان میں عقیدت کے جذبات پیش کیے ہیں۔ دوسرا دور مجاہدہ، عبادت و ریاضت کا دور ہے کہ جب انہوں نے غور و فکر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قابل علماء اور اولیاء کی زندگی میں یہ دور ضرور آتا ہے کہ وہ گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتے ہیں، اپنے لیے بھی راہ متعین کرتے ہیں اور چاہنے والوں کے لیے بھی راہ متعین کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مرتب ہو جائے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکے، جس میں سب کی بھلائی ہو، دین کی سرخی ہو۔ اس دور میں میرا محمد صاحب نے، جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے حالات زندگی سنے جو کہ بہت عام ہیں اور سبھی واقف ہیں کہ مہدوی اور غیر مہدوی بھی، کہ انہوں نے جہاد بھی کیے، فوجی قوت بھی فراہم کی، اگر وہ چاہتے تو حکومت بھی قائم کر لیتے، مگر یہ سب چیزیں ان کی نظر میں اس فرض منصبی سے کم تر تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، یعنی تبلیغ دین حق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں وہ متولد ہوئے، جس دور میں انہوں نے تبلیغ شروع کی، اس دور میں ان علاقوں پر جہاں وہ رہتے تھے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمان اتنی زیادہ اقلیت میں بھی نہ تھے، اگر اقلیت میں تھے بھی تو وہ صاحب ریاست تھے، صاحب حیثیت تھے، تو ان میں سے کس تبلیغ کی ضرورت تھی؟ بس جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب بہت بگڑ چکی تھی۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج زیادہ بگڑا ہوا ہے یا پہلے زیادہ بگڑا ہوا تھا، لیکن یقیناً اصلاح کی ضرورت تھی۔ مذہب کو لوگوں نے اپنا خدمت گار اور اعلیٰ کار بنا رکھا تھا، اکثر بنا لیا جاتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس دور میں بھی یہی حال تھا، حالانکہ شیخ الاسلام کا عہدہ بھی، قاضیان دین مبین بھی تھے، مفتیان شرع متی بھی تھے، ان سب کے ہوتے ہوئے طرح طرح کی بدعت
رائج ہو گئی تھی، ہر طرح کی غیر اسلامی رسوم اختیار کر لی گئی تھی، جو غالباً سید میرا محمد کی تحریک ان بدعات کو دور کرنے کے لیے تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مذہب کے فرائض ادا کرنے سے بیگانہ ہیں، بنیادی ارکان دین کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتتے ہیں، لہذا انہوں نے اس کو ضروری جانا کہ لوگوں کو نہ صرف اصول دین اور فروعات دین کا پابند کریں بلکہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ یہ تھی ان کی تبلیغی مہم۔ میرا محمد صاحب کی زندگی کا آخری دور اس تبلیغ دین حق کے لیے مسافرت ہجرت کا دور تھا۔ اسی مہم میں وہ واصل باغ بھی ہوئے۔ یہ جو تیسرا دور کے جو انہوں نے ہجرت اختیار کی، ایک عجیب و غریب دور ہے، چونکہ اس ہجرت میں وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ہزاروں مرید مقلد و محب ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں میں مسلمانوں کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، ایسے لوگ جن کو نام لے کر بھی پکارا جاتا تو کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ان میں بادشاہ بھی تھے، وزیر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، سپاہی بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، عام انسان بھی تھے۔ اس سفر میں جو بڑا طویل سفر تھا، انہوں نے خاص نظام مساوات کو رائج کیا۔ ان کا قائم کیا ہوا نظام مساوات ان کے وصال کے بعد بھی مدتوں جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ انہیں جو ملتا تھا وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کے معاملے میں بھی یہی تھا، پینے کے معاملے میں بھی یہی تھا، رہنے کے معاملے میں بھی یہی تھا، جس کو جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں بھی یہی تھا، پینے کے معاملے میں بھی یہی تھا، رہنے کے معاملے میں بھی یہی تھا، جس کو جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کچھ پالیں تو اس کو دوسرے کی نظر کرتے ہیں۔ اس کی انہوں نے ترویج و اشاعت کی، اس میں اپنے ساتھیوں کو راسخ کیا۔ اسی طرح مبارک سفر میں جو انہوں نے صحیح اسلام کی تبلیغ کی شروع کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت ہی مذہبی دینی اخلاقی اصول دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب اصولوں پر اگر عمل جاری رہتا تو اس وقت دنیا کے مسلمانوں کا کچھ اور ہی نقشہ ہوتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ برِ صغیر کے باہر جو مسلمان ہیں ان پر کس قدر اثر تھا ان کی تعلیمات کا، لیکن اگر صحیح نمونہ یہاں قائم ہو جاتا تو یقیناً دوسری جگہوں کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جیسا کہ اس طرح کے دوسرے مخلوق دین، علماء دین دوسرے اسلامی ملکوں میں گزرے ہیں۔ ہم ان سے واقف ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے بتائے ہوئے کسی اصول کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہاں جو بینر پر لکھا ہے کہ میرا سید محمد کی شخصیت ہمارے لیے سماجی انقلاب کی نوید ہے، حضرات میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ میرا محمد صاحب اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں میں جو انقلاب لائے وہ عظیم النظیر انقلاب ہے۔ اس کی مثال قرون اولا میں تو مل سکے گی، ان کے ساتھ ہی حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ میں مل جائے گی۔ ان کی دینی اہمیت و غیرت رب کی خاطر پہاڑوں سے ٹکر لینے کی ضرورت وہاں تو مل جائے گی، لیکن درمیانی وقفوں میں ان کے بعد یہ صورتحال بہت کم دیکھنے میں آئی، ماں سوائے اس کے کہ میرا صاحب کے چاہنے والوں میں ان کے سلسلے میں ہمارے سندھ میں ایک طبقہ درویشوں کا تھا جنہوں نے شاید وقت سے ٹکر لی۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جھوک شریف کی طرف ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر نظام مساوات قائم تھا۔ یہ درویشوں کی جماعت جس کے پاس کوئی دنیاوی عصمت نہ تھی، مال دولت نہیں تھا، جس کو جو مل جاتا آپس میں مل کر کھاتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی جاری رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ عالم اسلام کی جلیل القدر شخصیت کے بارے میں کما اکتا کوئی حق ادا کر سکوں ان کے تذکرے کا، لیکن دو تین باتیں کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ آج جو عالم اسلام میں ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو مسائل ٹوٹے ہوئے ہیں، کاش کہ میرا محمد صاحب ہوتے، ان کے جیسے چاہنے والے بھی ہوتے تو شاید ہمارے دور کے مسلمانوں کے مسائل میں تھوڑی کمی ہو جاتی۔ معلوم نہیں کہ ہماری بے عملی کے بارے میں وہاں وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، ملکوں کو، قوموں کو اس لیے برباد کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ بہرحال، اور یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو انسانی مساوات قائم کی تھی، وہ سلسلہ اگر قائم رہتا یا اس کو دوبارہ رائج کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سی معاشی سماجی برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک ان کی تبلیغی مشن کا تعلق ہے تو صدر محترم ڈاکٹر منظور احمد صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ تبلیغی مہم کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بستر اور سروں پر اٹھائے پیدل دیہات کی طرف چلے جا رہے ہیں، بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کر کے اسی مہم پر روانہ ہو رہے ہیں۔
کہ لوگوں کو کم از کم عبادات کا اور عبادات میں نماز کا پابند کریں۔ اس طرح یہ نماز پڑھانے کی مہم میر محمد صاحب نے شروع کی تھی، جو آج بھی جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے مریدوں میں عبداللہ خان نیازی، جو خود بہت بڑے پیر طریقت مانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام دنیاوی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور نماز نہ پڑھنے والوں سے نماز پڑھنے کی درخواست کرتے۔ سامنے والا نماز پڑھ لیتا تو بے انتہا خوش ہوتے، گویا دنیا جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی۔ غرض یہ کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت جنہوں نے تمام زندگی دین حق کو پھیلانے میں گزار دی، ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہو تو دنیا آخرت میں سرخی ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔ رابطہ کمیٹی کو مبارکباد کہ انہوں نے یہ عظیم سیمینار منعقد کروا کر ہم کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ باب الاسلام سندھ کا کروڑا عباسی خاندان حضرت جون پوری اسلام سے بیعت تھا۔ ان کی تعلیمات مذہب مطلب اللہ و اتباع سنت رسولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کروڑا عباسی حکمرانوں نے 90 سال سے زائد سندھ پر حکومت کی۔ بادشاہی میں فقیری اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو خادم الفقراء کہلوانا ہی پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار و عمل سے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرقہ واریت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادتوں کی ایسی داستان رقم کی جس کی تاریخ اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں کچھ فقراء سندھ کے تاریخی شہر کھٹا کے مغلی قبرستان میں مدفن ہیں، جو سید محمد جون پوری اسلام کے ساتھ تبلیغ دین کے دوران دارے پانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس خاندان کے بانی میاں آدم شاہ کروڑ عباسی شہید نے مذہبی دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی۔ آپ کو 82 سال کی عمر میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ آپ کو مزار اقدس عباسی محلہ پرانا سکر پہاڑی پر واقع ہے۔ خاکسار کو بھی ان کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ کروڑ عباسی خاندان کی تاریخ بیان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس خاندان کی دوسری عظیم شخصیت میاں نصیمت کروڑ عباسی شہید کی ہے، جن کا مزار اقدس گاڑی خیرپور ناتن شاہ ضلع دادو میں ہے۔ ان کا 3 روزہ مبارک ماہ ذوالحج کے آخری ایام میں منایا جاتا ہے، جس میں ان کے لاکھوں عقیدت مند، جس میں ہر مرتبہ فکر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے غیر مسلم عقیدت مند بھی اندرون ملک اور بیرون ممالک کے شریک ہو کر انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سندھ کے نامور خانوادوں قاضی جتوئی تالپور زرداری سمیت دیگر خانوادوں کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے۔ سندھ کی نامور شخصیت قاضی کاظم کے نواسے میاں میر بالا پیر کا مزار اقدس لاہور میں ہے۔ انہوں نے سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کا سب بنیاد بھی رکھا۔ جو لوگ ان کے مقام سے واقف ہیں وہ سرکاری پروٹوکول پر ترجیح دیتے ہوئے ان کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے بعد دادا دربار پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب غلام مصطفیٰ جتوئی وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے پہلے میاں میر بالا پیر کے مزار اقدس پر حاضری دی، اس کے بعد وہ دادا دربار پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ خاکسار کو بھی جنرل ضیاء کے دور میں ایک بار اپنے جد امجد میاں میر بالا پیر کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری طویل مدت تک قید و بند کی صحبتیں جھیلنے کے بعد رہا ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے جد امجد خادم الفقراء میاں نصیمت کروڑ عباسی شہید کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اسی نسبت کی وجہ سے انہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1994 میں کروڑا عباسی دور پر آواری ٹاور ہوٹل کراچی میں 3 روزہ انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کروا کر ایک تاریخ رقم کی، جہاں سیمینار کے انعقاد کا زہرا آصف علی زرداری کو جاتا ہے، وہیں سابق ڈی ایس پاکستان ریلوے یعقوب علی زرداری جیسی انسان دوست علم دوست عظیم شخصیت کو بھی جاتا ہے۔ اس تاریخ ساتھ سیمینار میں جہاں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر نے شرکت کی، وہیں کروڑا عباسی دور پر اسلامک اسکالر نامدار خان بوزئی نے بھی اپنا مقالہ پیش کیا، جس پر معروف اسکالر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کروڑا عباسی دور پر ایک جامع مقالہ پیش کیا، اب مزید کسی مقالے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر مجھے قائد اعظم کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب ایک دوران خطاب انہوں نے کہا کہ بہادر یار جنگ کے بعد کسی اور کا بولنا حماقت ہے اور نامدار خان صاحب اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل تاریخ دہرائی گئی اس وقت۔ اس سیمینار کی خاص بات یہ بھی ہے کہ خاکسار سمیت محکمہ رابطہ کمیٹی کے پاکستان کے دیگر اراکین سید میران شاہ عبید اللہ، سید امجد حبیب، سید شاہد علی، جاوید نظامی، زاہد مجید، سید علی اکبر، سابق صدر انجمن طلبہ الدائرہ کراچی سید عبدالجبار،
سابق پرنسپل گورنمنٹ دہلی سائنس کالج کریم آباد کراچی، سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، فقیر منچ ماہر تعلیم پروفیسر سید علی امید سمیت دائرہ مہدی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کا شرف حاصل کیا۔ اس موقع پر شہزادپور ضلع سانگڑ کے ماہر تعلیم محبت خان گروہی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ ساز الفاظ ادا کروائے کہ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دائرہ مہدی برادری کے انٹرنیشنل جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر شرکا سیمینار میں مہدی رابطہ کمیٹی پاکستان کی جانب سے سووینیر حضرت سید منظور الاسلام گھما کی شخصیت تقسیم کیا گیا۔ یہ سووینیر شرکا کے لیے یادگار تحفہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے والد محترم اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ پورے سیشن میں اس سووینیر کا بغور مطالعہ کرتے رہے۔ افسوس صد افسوس آج یہود و نصارہ قادیانیوں کے پیرول پر مذہبی فرقہ واریت دہشت گردی پھیلانے والے ملک دشمن سماج دشمن عناصر سید محمد ظہور اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر کے تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اسی صورتحال کے بموجب میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی جانب سے سیمینار بعنوان جمہوریہ گھما کی شخصیت کی وجوہات کو عوام الناس خصوصاً نوجوان نسل مستقبل کے معماروں میں اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس سیمینار میں خاصہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا محمد جمہوریہ اسلام پر سیمینار وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ محترم مہمان خصوصی عبداللہ بیگ صاحب، صدر تقریب ڈاکٹر منظور احمد صاحب، تمام مکرم سامعین السلام علیکم۔ آج کے سیمینار کو بعنوان حضرت سید منظور گھما کی شخصیت کے منعقد کیا گیا ہے۔ اس سیمینار میں اکمل فکر کے لوگوں کی بھاری اکثر سے شرکت سے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت سید منظور گھما کی شخصیت ہے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ مہدی رابطہ کمیٹی ان افراد پر مشتمل ہے جو حضرت سید جمہوری کا امام مہدی موعود خدمہ کی حیثیت سے مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہدی رابطہ کمیٹی نے قطع نظر اس کے کہ انہیں کوئی امام مہدی موعود عظمت تسلیم کرے یا نہ کرے آج کے سیمینار کو منعقد کروانے کی ضرورت محسوس کی۔ اس سیمینار کو منعقد کروانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سید جمہوری کی غیرت کے بعد مختلف ادوار میں ان کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر کے دانستہ غیر دانستہ طور پر ان کی غیر متنازع شخصیت کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حالانکہ حضرت سید جمہوری دنیا میں کوئی نئی تعلیم نہیں لائے، بلکہ ان کی تعلیم کا بنیاد صرف اور صرف قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ حضرت جمہوری کا فرمان مذہب ما کتاب ہوا و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی تعلیمات کا مرکزی عنصر ہے۔ مہدی رابطہ کمیٹی اس بات کو شدت سے محسوس کرتی ہے کہ آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کی اصل تعلیمات کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے، کیونکہ حضرت جمہوری آج سے تقریباً 500 برس پہلے تشریف لائے۔ انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح انداز میں پیش کرنے، شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے جہاد کیا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مختلف ادوار میں لوگوں نے دین اسلام کی اصل تعلیمات سے توجہ ہٹا کر ان شرک و بدعت کو دین کے لیے ضرور قرار دے دیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین اسلام کی قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات کو بچانے کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی، ان میں سب سے بہترین آئے دن کی تحریک حضرت سید جمہوری کی مادی تحریک تھی، جسے باب الاسلام سندھ کی تاریخ میں میاں وال تحریک کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی خادم الفقراء میاں آدم شاہ جلوہ آبادی شہید نے مذہبی دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے پر سر کٹانے کو ترجیح دے کر 82 سال کی عمر میں اقتدار پر چڑھنے کا شرف حاصل کر کے شہادتوں کی داستان رقم کی۔ اس سیمینار کو منعقد کروانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات پھر ثابت کر رہے ہیں کہ عالم اسلام جو روبہ زوال ہے اسے بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم سب مل کر حضرت جمہوری کی تقلید کرتے ہوئے اپنے تمام دینی عقائد و مسالک سے بالاتر ہو کر آئے دین کی تحریک چلائیں، کیونکہ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اسلام دشمن قوتیں بلا تفریق رنگ و نسل مذہب عقیدے کے عالم اسلام کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائے عمل تیار کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے مطلب کی جنگ لڑ کر ایک دوسرے کا خون ناب بہا کر اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن قوتوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بآسانی زیر کر لیں، حتیٰ کہ ہماری مساجد بھی ہماری شرمندگی سے محفوظ نہیں۔
جہاں سنت اور اسلام کے مطابق کافر کو بھی جائے پناہ مل جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے عمل سے اس امان کی جگہ کو بھی میدان جنگ بنا دیا ہے، اور ہم معمولی باتوں پر اپنے دینی بھائیوں کا ان مساجد میں خون لہاب بہا کر اس کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ میجر آف کمیٹی انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوئی لائق ملک مرتب کیا جائے، تاکہ تمام مسلمان عقائد و مسلکوں سے بالا تر ہو کر اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کر سکیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی جس نے اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے مسلک و عقائد سے بالا تر ہو کر کام کیا۔ اس کی تازہ مثال اسی صدی کی اہم شخصیت جسے ہم کے نام شہید کے نام سے جانتے ہیں، 10 رات بانی پاکستان، قائد اعظم محمد الجناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، تحریک پاکستان کے عظیم رہنما، قائد ملت اسلامی رسالت کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج ہے۔ وہ عقیدتاً پکے مہاجری تھے، حضرت جونپوری کو امام مہدی موعود رہنما مانتے تھے۔ انہیں جب تحریک پاکستان میں حصہ لیا تو اپنے عقیدے مسلک سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اسلام اور پاکستان کے لیے کام کیا۔ آپ نے اپنی جائے پیدائش مہدی منزل کو بیت المال میں تبدیل کر کے نئی تاریخی رقم نہیں کی، بلکہ 26 دسمبر 1943 کو مسلم لیگ کے آخری جلسہ آرٹی میدان کراچی میں منشور پاکستان پیش کرنے کی پاداش میں یہود و نصارہ قادیانیوں کے پے رول پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے ہاتھوں حکے میں زہر کے ذریعے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ خاص دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی یہود و نصارہ قادیانیوں کے پے رول پر مذہبی منافرت پھیلانے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز فرمائے، تاکہ فاتح 1965 غازی سید حسن علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی صابر شاکر عظیم محنت کا شمار بسم اللہ خاتون ایک شہید کے والدین کی حیثیت سے روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروں آمین ثم آمین۔ آج ملت اسلامیہ پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت محسوس کرتی ہے جو اپنے مسلک عقیدے سے بالا تر ہو کر حضرت جونپوری کی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تعلیمات کی روشنی میں آئے دن کی تحریک چلائے، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کرے۔ مملکت خداداد پاکستان جس طرح آج فرقہ واریت مذہبی دہشت گردی کی لپیٹ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے سیمینار کا انعقاد کیا جائے، جس طرح 1994 میں صدر مملکت راشد علی زرداری نے ہماری ٹاول کراچی میں کورونا باسی دور حکومت پر 3 روزہ انٹرنیٹ استعمال کا انعقاد کروایا تھا کہ ہماری نوجوان نسل گمراہی سے بچ کر امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے مثبت کردار ادا کر سکے۔ حیدرآباد کا پکا قلعہ، کچا قلعہ، دادو کی شاہی مسجد، شہد البٹائی کے مزار اقدس سمیت دیگر تاریخی عمارات، سندھ کا نہری نظام ہمیں کورونا باسی دور باب الاسلام سندھ کے روشن ترین باغ کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ صدر مملکت راشد زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بھٹو زرداری، جو کہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ان سے ملاقات کا وقت لے کر ایک بار پھر کلوری اور کلورا باسی دور پر سیمینار کے انعقاد کے لیے ان کی توجہ موصول کروائی جائے۔ تحریر سید سنت فکری، شائع کردہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، 7 مئی 2025 بروز بدھ۔ یہ تھا وہ مقالہ جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آج کل جو فرقہ واریت لسانیت کا جو دور ہو رہا ہے، جس کا شکار ہم بھی ہیں، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے رگوں میں ان آباء اجداد کا، آدم شاہ کلوڑوں کا، سید جونپوری کا، میاں مصطفیٰ گجراتی جو ہمارا دائرہ ہے شہزاد پور میں، ہم ان کے وارث ہیں، اس لیے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، سر کٹانے کو ترجیح دیں گے، شہادت بھی ہم دیں گے، پھانسی بھی ہم چڑھیں گے، لیکن دہشت گردوں کے آگے نہ کل سر جھکایا نہ آج جھکائیں گے اور کبھی نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ جلدی۔ یہ ہمارے جو جیسے مسلمانوں میں میر جعفر میر صادق ہیں، اس طرح دائرہ محجوب برادری میں بھی محسن ایڈوکیٹ جیسے میر جعفر میر صادق موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج برادری پر جو عقاب آیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ روشنی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جو ہم نے کوششیں کی ہیں اب تک، جو قانونی کارروائی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنہ کے قومی یکجہتی کا نشان جیوے جیوے پاکستان، امام صاحب کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے پھر وقفے کے بعد باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اوقات سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکترس رافت کرم بردار، MC نیوز HD ورک TV پاکستان۔ بلکہ تصویر بھی بنا رہے ہیں اس پہ لگانے کی